آج ہماری ماں بہنوں کو دین کا کم علم ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ اگر چھوٹے سے بچے سے غلطی ہو جائیں یا وہ رونا شروع کرے یا ضد کرنے لگے تو خود اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتی، میں مر جاتی تو اچھا تھا۔ کبھی بچوں کو بددعائیں دینا شروع کر دیتی۔ یاد رکھنا، بچوں کو کبھی بددعائیں نہ دینا۔ کوئی زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ غصے میں آ کے بددعائیں دینے لگ جانا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اللہ کے یہاں ماں کا جو مقام ہوتا ہے، ماں کے دل و زبان سے جو دعا نکلتی ہے، وہ سیدھی اوپر جا کر عرش کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے، اور عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں تو دعا اللہ کے یہاں پیش کر دی جاتی ہیں اور قبول کر دی جاتی ہیں۔ مگر شیطان بڑا مردود ہے، وہ ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، میں گالی تو دیتی ہوں مگر میرے دل میں نہیں ہوتی۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فندہ ہے۔ حقیقت میں تو یہ بددعا کے الفاظ کہلواتا ہے اور ماں کو تسلی دیتا ہے کہ تو نے کہا تو تھا مر جاؤ، مگر تمہارے دل میں نہیں تھا۔ کبھی بھی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، بچوں کو بددعا نہ کرنا۔ کئی مائیں بچوں کو بددعا دے کر ان کی عاقبت خراب کر دیتی ہے اور اپنی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ ایک عورت کو اللہ نے بیٹا دیا، مگر وہ غصے میں قابو نہیں پا سکتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو کوسنے لگ جاتی تھی۔ ایک دفعہ بچے نے کوئی بات ایسی کر دی تو اسے غصہ آیا اور کہنے لگی، تو مر جاتا تو اچھا تھا۔ اب ماں نے جو الفاظ کہہ دیے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، مگر بچوں کو اس وقت موت نہیں دی جب اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا، اچھا بنایا، لائق بنایا، وہ بڑا ہوا، عین بھرپور جوانی کا وقت آیا، یہ نیک بن گیا، لوگوں میں اس کی عزت ہو گئی، اس کا چرچا ہونے لگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کو بہت اچھا کاروبار بھی عطا فرما دیا۔ اب لوگوں میں اس کی عزت، اس کے تذکرے، چرچے۔ اب ماں نے اس کی شادی کا پروگرام بنایا، خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈا، شادی کی تیاری کی۔ جب شادی میں صرف چند دن باقی تھے، اس وقت اللہ نے اس بیٹے کو موت عطا کر دی۔ اب ماں رونے بیٹھ گئی، میرا تو جوان بیٹا رخصت ہو گیا، رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اب ذرا سوچئے، جس کا جوان بیٹا بالکل عین شادی کے وقت میں، شادی کو صرف 8-10 دن باقی رہ گئے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو موت عطا فرمائی۔ تو بچہ غلطی کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، جتنا مرضی ستائے، کسی حال میں بھی بچوں کو بددعا نہ دے۔ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ ماں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں دل سے بددعا نہیں دے رہی ہوں، بس اوپر سے کہہ رہی ہوں۔ اس دھوکے میں کئی مرتبہ مائیں آ جاتی ہیں اور زبان سے برے الفاظ کہہ دیتی ہے۔ دیکھو میرے بہنوں، یہ اولاد کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عین جوانی کے عالم میں جب شادی کو 8-10 دن باقی تھے، اللہ رب العالمین نے اسے موت عطا کی۔ اب وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے کہ اللہ کو میرا ہی بیٹا مل لینا تھا۔ تو کسی اللہ والے کو خواب میں بتایا گیا کہ ہم نے اس عورت پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ اس نے بچپن میں اس کے لیے بددعا دی تھی، ہم نے اس کی نعمت کی خوب پروان چڑھائی، جب وہ پھل پکنے کو آیا تب ہم نے اس سے وہ نعمت کو چھین لیا۔ یاد رکھنا، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کو بددعا دینا نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، ہم جیسے ناقدروں کو بھی نعمت عطا فرماتا ہے، تو اس کی قدر کیجئے، اس کو دعا دیجئے، بلکہ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے ہمارے جیسے ہیں کہ جن کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور رحمت کا تقاضا اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بچے جتنا بھی ستائیں، پریشان کرے، کسی حال میں بھی اپنی زبان سے بددعا نہ دے، بلکہ بچوں کے لیے خوب دعائیں کیا کرے، رات کو تنہائیوں میں اپنی نمازوں میں اللہ سے لو لگا کر بیٹھا کرے۔ اللہ رب العالمین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔